العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ رہائش اختیار کی تھی. آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ مکانات آپ کو نظر آئیں گے. یہ گھر تھا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. واقع کربلا کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہائش یہاں پہ اختیار کی تھی. یہ اصل میں جو گھر تھا سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. یہ جو آپ کو گھر نظر آ رہا ہے یہ گھر تھا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. واقع کربلا کے بعد انہوں نے یہاں پہ رہائش اختیار کی تھی. یہ اصل میں جو گھر تھا سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی انہی سادات میں سے ہیں جو ایک ہی سید بچے تھے. واقع کربلا کے بعد ایک ہی شباب بچے تھے جن سے پھر سادات کی نسل چلی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی واقع کربلا کے بعد کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جب آپ سے وجہ پوچھی گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کربلا کا جو منظر ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے اس لیے مجھے مسکرانا نہیں آتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں یہاں پہ رہائش اختیار کی تھی. کہتے ہیں وادی حقیق. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو وادی ہے یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. اس وادی کو وادی عقیق کہتے ہیں. وادی عقیق. یہ جہاں پہ ابھی ہماری گاڑی ہے اس کے سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ جو سارا علاقہ ہے یہ وادی عقیق ہے. وادی عقیق. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وادی ہے یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. آپ نے یقیناً زیارت بھی کی ہوگی. مسجد قبلتین جو ہے یہ وادی عقیق کے اندر آتی ہے. مسجد قبلتین. اور یہ جو جگہ تھی یہ جگہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی. آپ کے الٹے ہاتھ کے اوپر ایک قلعہ آئے گا. اس قلعہ کو قلعہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رئیس مدینہ کہا جاتا تھا. جو حاجی صاحبان مکہ پاک سے عمرہ کر کے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ شریف حاضر ہوتے تو وہ یہاں پہ ان کا استقبال کیا کرتے تھے. آپ کے الٹے ہاتھ کے اوپر یہ جو کچے کھنڈرات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ قلعہ ہوتا تھا. قلعہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ جو قلعہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ قلعہ تھا. قلعہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. زائرین کرام آپ 10-15 منٹ توجہ کریں گے. ایسے کچھ حضرات ہیں جو شفقت کر رہے ہیں ورنہ میرے خیال میں یہاں پہ بولنا تو ویسے فضول ہی لگ رہا ہے. آپ کے لیے ہم زیارتیں کرواتے ہیں. ہمیں کوئی ہمارا تو روزانہ کا کام ہے. اگر آپ نے ایسے دلچسپی نہیں دکھانی پھر ضرورت نہیں ہے. ہم تو روزانہ کے تھکے ہوتے ہیں تو نیند بھی نہ کرے. 10-15 منٹ آپ توجہ کریں. یہ زیارتیں آپ کے لیے ہوتی ہیں. ہمیں تو کوئی ہم تو روزانہ الحمدللہ ادھر ہی رہ رہے ہیں. تو یہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے. اس کے بعد بے شک آپ آرام فرمائیں. جو زیارت کے قریب پہنچتے ہیں وہاں پہ ہم کروا دیں گے.
ज़ाहिरीन کرام जिन मकामात की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे इस्लाम का पहला गज़वा हुआ था। ये गज़वा 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमा बदर के मकाम के ऊपर ये गज़वा लड़ा गया। इस गज़वा के अंदर जो टोटल सहाबा किराम ने शिरकत की, उनकी तादाद 313 थी। मदीना शरीफ से बदर तक की जो ज़ियारत है, मदीना शरीफ से बदर तक का जो सफ़र है, ये 160 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर। इसका जो जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, वो है सूरह अल अनफाल के अंदर तफसील के साथ जिक्र मौजूद है। इस रास्ते में जाते हुए जो हमारी पहली ज़ियारत आएगी, वो आएगी बीर रोहा का मकाम। बीर रोहा, बीर अरबी में कुएं को कहते हैं, रोहा जो है ये वादी है, वादी रोहा, उसके अंदर ये कुआं है, इसलिए इसको बीर रोहा कहा जाता है। इस कुएं के बारे में 2 रवायात मशहूर हैं। एक ये कि यहाँ से 70 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ से पानी नोश फरमाया, और इस कुएं के अंदर ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब-ए-दान मुबारक भी मौजूद है। इसके बारे में दूसरी रवायत मशहूर है, ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से पानी नोश फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो भी यहाँ से पानी नोश फरमाएंगे। ये जो कुएं का पानी है, ये ज़्यादातर गुर्दे के मरीज और पथरी के मरीज इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे, ज़ियारत करेंगे, पानी लेंगे, उसके बाद हम दूसरी ज़ियारत की तरफ रवाना हो जाएंगे। जो हमारी दूसरी ज़ियारत आएगी, वो आएगी बीर तला का मकाम। बीर तला, ये वादी तला है, उसके अंदर ये कुआं है, इसलिए इसको बीर तला कहा जाता है। उर्फ आम के अंदर इसको बीर शिफा कहते हैं। बीर शिफा, शिफा वाला कुआं। इसके बारे में मशहूर है, ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से, ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो कुआं था इसका पानी कड़वा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसके अंदर अपना लुआब-ए-दान मुबारक डाला, ये कड़वा कुआं मीठा हो गया। लेकिन इसके बारे में कोई मुस्तनाद या ज़ईफ रवायत नहीं मिलती। वहाँ पे जाएंगे ज़रूर, आपकी मर्जी है, अगर आप पानी लेना चाहेंगे ले लीजिएगा, नहीं तो आप ज़ियारत करके गाड़ी में तशरीफ़ लाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम रवाना होंगे बदर की ज़ियारत की तरफ। बदर के मकाम के ऊपर जो हमारी पहली ज़ियारत आएगी, वो आएगी जबल मलैका की। जबल मलैका, जबल पहाड़ को कहते हैं, मलैका फरिश्तों को कहते हैं। इस पहाड़ के बारे में मशहूर है, अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों की फौज का नज़ूल फरमाया, वो इन्हीं पहाड़ों के ऊपर फरमाया, इसलिए इनको जबल मलैका कहते हैं। यकीनन आप रास्ते में देखते जाएंगे, पत्थरों के पहाड़ हैं, मिट्टी के पहाड़ हैं, लेकिन आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे, आप महसूस करेंगे कि ये कोई मखसूस पहाड़ हो सकता है। उसी पहाड़ को जबल मलैका कहते हैं। इंशाल्लाह उसकी ज़ियारत करेंगे। उसके बाद हमारी बदर के मकाम के ऊपर जो दूसरी ज़ियारत आएगी, वो आएगी शोहदाए बदर का कब्रिस्तान। शोहदाए बदर का कब्रिस्तान, शोहदाए बदर का कब्रिस्तान वो है जहाँ पे 14 सहाबा इकराम की कबूर मुबारक है। 13 जो सहाबा इकराम है वो बदरी सहाबा हैं, जिन्होंने बदर के मकाम के ऊपर जामे शहादत नोश फरमाया, और उनकी तदफीन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम के ऊपर फरमाई जहाँ पे ये कब्रिस्तान मौजूद है। और जो 14वें सहाबी हैं, उनका बाद में विसाल हुआ या शहादत हुई, तो उनकी भी तदफीन इसी कब्रिस्तान के अंदर कर दी गई। ज़ाहिरीन किराम, यकीनन आपको मालूम होगा, सऊदी अरबिया के अंदर सिर्फ 2 कब्रिस्तान हैं जो ज़ियारत के लिए खोले जाते हैं। एक जन्नतुल बकी, दूसरा जन्नतुल मुअल्ला। इसके अलावा यहाँ पे कोई कब्रिस्तान ज़ियारत के लिए नहीं खोला जाता। ये कब्रिस्तान भी बंद होता है। हम पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पे रुकने की, 1-2 मिनट रुकने की, अगर वहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद ना हुई तो। अगर वहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद हुई, वहाँ पे रुकना ममनू होता है। आप कोशिश करें, ज़िक्र अज़कार करते जाएं, दुरूद शरीफ, फातिहा शरीफ, कुरान शरीफ पढ़ते जाएं, ताकि हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हम शोहदाए बदर को इसाले सवाब कर सकें। उसके बाद बदर के मकाम के ऊपर जो हमारी
تیسری زیارت آئے گی وہ آئے گی میدان بدر کی. میدان بدر وہ ہے جہاں پہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا مارکا ہوا. اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح نصیب فرمائی اور کفر کو شکست فاش ہوئی. اسی میدان بدر کے اندر کفاران مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ وغیرہ، یہ جو بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اور سردار تھے، ان کو اس میدان بدر کے اندر باصل جہنم کیا گیا. انشاءاللہ وہ میدان اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جس سے یہاں سے فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمان اس کو آج بھی یوم الفرقان یعنی فتح کے دن کے طور پر مناتے ہیں. وہ فتح اسی میدان بدر میں سے حاصل ہوئی تھی. انشاءاللہ وہاں پہ جائیں گے، زیارت کریں گے. اسی کے ساتھ ہی ہماری چوتھی اور جو آخری زیارت آئے گی وہ آئے گی مسجد عریش. عریش عربی میں صیبہ کو کہتے ہیں، خیمے کو کہتے ہیں. تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عریش مبارک جو تھا، خیمہ مبارک تھا، وہ اس مقام کے اوپر تھا جہاں پہ یہ مسجد بنی ہے. حضور علیہ السلام یہاں پہ تشریف فرما تھے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائیں بھی عرض کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میدان بدر کا معائنہ بھی فرما رہے تھے. یہیں پہ حضور علیہ السلام کو فتح کی خوشخبری ملی. انشاءاللہ وہاں پہ جائیں گے، دعا مانگیں گے، نوافل ادا کریں گے، زیارت کریں گے. بدر کی زیارت ہماری مکمل ہوں گی، ہم واپس انشاءاللہ لوٹیں گے. زور کی جو نماز ہے رستے میں کسی مقام کے اوپر پڑھیں گے جہاں پہ ہمیں اذان ہوگی. انشاءاللہ عصر کی نماز سے کافی ٹائم پہلے ہم مدینہ شریف پہنچ جائیں گے. آپ نے ایک شفقت فرمانی ہے، جس زیارت کے پاس جائیں گے آپ کو انشاءاللہ مناسب ٹائم دیا جائے گا، لیکن ٹائم کی پابندی کریں گے. یہ نہیں ہے سارے گاڑی میں بیٹھے ہوں، ایک آدمی دو آدمی باہر کھڑے ہوں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. آپ کی وجہ سے کسی کو نہ پریشانی ہونی چاہیے. آپ کو جو ٹائم دیا جا رہا ہے اس ٹائم کی آپ پابندی کریں گے تاکہ سب جو ہے ٹائم سے گاڑی میں آئیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ٹائم سے ہم مدینہ شریف زیارت کر کے واپس پہنچیں گے. پہلی جو ہماری زیارت آئے گی یہ تقریباً 40 سے 45 منٹ کے بعد آئے گی. جو زیارت آتی ہے آپ کو کرواتا ہے. یہ آپ کو الٹا ہاتھ کے اوپر یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مسجد کو مسجد ذوالحلیفہ کہتے ہیں. مسجد ذوالحلیفہ یہ مدینہ شریف کا میقات ہے. اس جگہ کا نام بیار علی ہے. یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے اس مسجد کا نام مسجد ذوالحلیفہ ہے. اس جگہ کا یہ مدینہ شریف کا میقات ہے. اس جگہ کا نام بیار علی ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے مدینہ شریف سے تشریف لے کے گئے، آپ علیہ السلام نے نیت یہیں سے فرمائی تھی. انشاءاللہ جب آپ جائیں گے آپ بھی احرام یا نیت آپ یہیں سے کریں گے، اس کے بعد آپ جائیں گے. ہماری جو پہلی زیارت آئے گی یہ تقریباً 40 سے 45 منٹ کے بعد آئے گی. جو ہی زیارت آتی ہے آپ کو کرواتے ہیں. ابھی آپ کی مرضی ہے، آپ آرام فرمانا چاہتے ہیں، ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد یہاں سے روانہ جائیں گے. اس کے بارے میں کوئی مستند یا ضعیف روایت موجود نہیں ہے. قیاس کیا جاتا ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. اس کو پیر طلع کہتے ہیں اور عام کے اندر اس کو پیر شفا کہا جاتا ہے. بہرحال آپ کی مرضی ہے، اگر آپ پانی لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، نہیں تو زیارت کر کے آپ گاڑی میں تشریف لائیں. 10 منٹ یہاں پہ گاڑی رکے گی، اس کے بعد یہاں سے انشاءاللہ روانہ ہوں گے بدر کی زیارت کی طرف. کرنی ہے واپسی پہ زیارات نہیں ہوگی، بے شک آپ آرام فرمائیں گے. یہ جو ہم نے غزوہ بدر کی زیارات کرنی ہے اس حوالے سے میں آپ سے پس منظر شیئر کروں گا تاکہ آپ جب وہاں پہ رکیں تو آپ کو معلوم ہو کہ کون سی زیارت کون سا مقام ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. یہ جو غزوہ بدر پیش آیا تھا اس کا پس منظر یہ تھا، ابو سفیان کی قیادت میں کفاران مکہ کا ایک اجلاس ہوا. اس اجلاس کے اندر اس تشویش کا اظہار کیا گیا، مسلمان جو ہے ان کا روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کفار اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کر رہے ہیں. ہمیں کوئی نہ کوئی حکمت عملی طے کرنی چاہیے تاکہ ہم مسلمانوں کا راستہ روک سکیں. مختلف آراء دی گئیں، اس میں ان کی ایک مشترکہ رائے یہ تھی کہ ہم ایک مشترکہ تجارت کرتے ہیں اور اس تجارت میں سے جو بھی فائدہ حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف ہم استعمال کریں گے. ابو سفیان کی قیادت میں 60 سے 70 لوگوں کا قافلہ مکہ سے روانہ ہوا شام کی طرف. یہ جو شام کا شہر تھا یہ اس وقت کا تجارتی مرکز تھا.
تجارتی مرکز ہوتا تھا، جس طرح آج چائنا ہے، شام ہے، روس ہے، امریکہ ہے، اس وقت کا جو تجارتی مرکز تھا وہ شام کا شہر ہوتا تھا۔ قافلہ وہاں سے چلا، وہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ بدر شہر میں سے انہوں نے گزر کے جانا تھا۔ یہ جو بدر شہر ہے یہ اس وقت کی عالمی گزرگاہ ہوتی تھی، جس طرح پاکستان کے اندر آج گوادر پورٹ ہے۔ تو جب یہاں سے یہ قافلہ گزرا، یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی کہ یہ کفار کے عزائم ہیں اور وہ شام کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو طلب فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اپنی اپنی رائے دو، مشورہ دو، کیا ہمیں حکمت عملی طے کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جو حکم فرمائیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ ان کفار کا راستہ ہمیں روکنا چاہیے۔ اگر یہ کفار خیر و عافیت سے مکہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رائے کو قبول فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں 313 کا قافلہ مدینہ شریف سے روانہ ہوا بدر کے مقام کی طرف۔ 2 صحابہ اکرام کو راستے میں بھیجا گیا، جاؤ تم خبر لو ابو سفیان کا قافلہ کہاں پہ پہنچا ہے، کب تک وہ بدر کے مقام کے اوپر پہنچ جائے گا۔ ابو سفیان نے وہ خبر لے رہے تھے، معلومات اکٹھی کر رہے تھے، تو یہ خبر کسی نے ابو سفیان کو دی کہ تمہارے قافلے کے بارے میں کچھ لوگ ہیں جو معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں جانتے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ انہوں نے سواریاں کہاں پہ باندھی تھی۔ وہ اس جگہ پہ لے کے گئے جہاں پہ صحابہ اکرام نے سواریاں باندھی تھی۔ وہ گیا، اس نے وہاں سے مختلف شواہد اکٹھے کیے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو دفعہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ تفتیشی ٹیم جاتی ہے، وہاں سے شواہد اکٹھے کرتی ہے۔ وہاں سے اس نے مختلف شواہد اکٹھے کیے۔ جب شواہد اکٹھے کیے، وہاں سے اس شواہد میں سے ایک گھوڑے کا گوبر بھی اٹھایا، جس کو مینگنی کہتے ہیں، وہ اس نے اٹھایا، اس کو اس نے توڑا۔ جب اس کو توڑا، اس کے اندر سے کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ اس نے کہا یہ لوگ مدینہ سے آئے ہیں، کیونکہ مدینہ کے اندر کھجوروں کے باغات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہاں کے جو لوگ ہیں جب اپنی سواریوں کو چھوڑتے ہیں تو وہ کھجوریں وغیرہ کھا لیتی ہیں۔ تو یقیناً مدینہ کے اندر مسلمان رہتے ہیں جن کو ہم تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، آج وہی ہوں گے جو ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اس نے وہاں سے ایک قاصد بھیجا مکہ کی طرف۔ مکہ میں ابو جہل موجود تھا۔ اس نے کہا جاؤ پیغام دو ابو جہل کو، ہمارے قافلے کو مسلمانوں نے گھیرے میں لے لیا ہے، تم اگر ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہو تو پہنچو، نہیں تو ہمارے جان اور مال دونوں خطرے میں ہیں۔ ابو سفیان جب وہاں پہ وہ قاصد پہنچا، اس نے جب پیغام دیا، ابو جہل کے بارے میں آپ کو یقیناً معلوم ہے مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ تکالیف دی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے۔ اس وادی کو وادی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ غفاری قبیلہ آباد تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ یہاں پہ آباد تھا۔ اس وادی کو وادی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور بھی روایت ملتی ہے کہ یہاں پہ کھجور کی منڈی لگا کرتی تھی اس وقت، چونکہ یہ مین شاہراہ تھی مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے شام تک جو قافلے رستہ اختیار کیا کرتے تھے وہ یہی رستے تھے۔ تو یہاں پہ وہ کھجور کی منڈی لگا کرتی تھی، یہاں پہ لوگ آتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے۔ 5-7 منٹ اس کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ قریب پہنچ جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا مانگی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، یا اللہ مکہ کے اندر لوگوں نے مجھ پر مختلف مظالم ڈائے، طائف کے اندر لوگوں نے مجھ پر پتھر برسائے، بہت زیادہ تکالیف دی گئی، بہت زیادہ پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ جو سب سے بڑی تکلیف تھی مجھے اپنا گھر بار چھوڑ کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑا، لیکن یا اللہ تیرے اور جو تیرے رسول کے دشمن ہیں یہ ہمیں مدینہ کے اندر بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہے۔
یا اللہ یہ جو میں نے 53 سال مکہ کے اندر 2 سال مدینہ کے اندر 55 سال جو میں نے کل محنت جتنی مشکلات جتنی تکالیف برداشت کی ہے یہ جو میری کل محنت اور کل کمائی ہے وہ یہ 313 صحابہ اکرام ہیں جو آج بدر کے مقام کے اوپر تیری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں یا اللہ اگر یہ 313 یہاں پہ شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا اس دنیا پہ کوئی نہیں بچے گا جب حضور علیہ السلام نے یہ دعا عرض کی اس وقت حضور علیہ السلام کو خوشخبری ملی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر انور سجدے سے اٹھایا تو آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسکراہٹ تھی جب میں نے مسکراہٹ دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو خوشخبری مل چکی ہے آپ علیہ السلام نے ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا صحابہ اکرام کے جرمٹ میں آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ علیہ السلام اس میدان بدر میں تشریف لے کے گئے جہاں پہ یہ دوسرے دن غزوہ لڑا جانا تھا حضور علیہ السلام اس چھڑی کے ساتھ نشانات لگا رہے تھے یہاں پہ ابو جہل گر کر واصل جہنم ہوگا یہاں پہ عتبہ کو مارا جائے گا یہاں پہ شیبہ واصل جہنم ہوگا یہاں پہ ولید کو مارا جائے گا مختلف جو کفاران مکہ کے سردار تھے ان کے نام لے لے کے آپ علیہ السلام نشانات لگا رہے تھے یہاں پہ یہ کافر گر کر واصل جہنم ہوگا صحابہ کرام روایت کرتے ہیں جب جنگ کا اختتام ہوا جہاں پہ حضور علیہ السلام نے نشانات لگائے تھے وہیں پہ وہ کافر گر کر واصل جہنم ہوا پڑا تھا زائرین کرام اس غزوہ کے اندر ٹوٹل 70 کفار کو واصل جہنم کیا گیا 70 کفار کو یہاں سے قید کیا گیا تھا جو کافر واصل جہنم ہوئے ان میں 14 کفاران مکہ کے سردار تھے باقی ان کے قبیلے کے عام لوگ تھے جو کفار کو قید کیا گیا ان قیدیوں میں وہ شخص بھی شامل تھا جس نے حضور علیہ السلام کے اوپر دوران نماز کعبہ شریف کے اندر اونجلی پھینکی تھی اس شخص کو یہاں سے گرفتار کیا گیا راستے میں ایک وادی آتی ہے وادی مدلل اس کے اندر حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس کو یہاں پہ واصل جہنم کیا جائے یہ اس کا مختصر سا پس منظر تھا انشاءاللہ اور اس غزوہ کے اندر ٹوٹل 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے 13 جو صحابہ اکرام تھے ان کی تدفین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے اوپر فرمائی جہاں پہ یہ شہداء بدر کا قبرستان ہے اور جو 14 صحابی تھے حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں شدید زخمی ہوئے راستے میں وہ کسی مقام کے اوپر شہید ہو گئے ان کی تدفین راستے میں کر دی گئی تھی یہ اس کا مختصر سا پس منظر تھا انشاءاللہ وہاں پہ قریب پہنچنے والے ہیں 10-15 منٹ تک انشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں وہاں کی زیارت کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ واپس مدینہ شریف لوٹیں گے اور دوسرا وہ بھائی پوچھ رہے تھے کہ بلسان کے بارے میں میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ بدر کے مقام کے اوپر جائیں گے وہاں پہ بھی پڑا ہوگا گاڑی کے ذریعے جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ گوگل یا یوٹیوب آپ سرچ کریں تو اس میں ویسے تو روغن اگر لکھیں تو جو یہ بلسان جو ہے یہ خود بخود آگے آ جاتا ہے بہت زیادہ مشہور ہے علماء اور حکماء اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں یہ یوں ہی سمجھے یہ جو بدر پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ایک درخت پایا جاتا ہے اس درختوں میں سے یہ آئل نکلتا ہے اور اس آئل کو روغن بلسان کہتے ہیں یہ ویسے اس کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ کافی بیماری کے لیے اس کے اندر شفا ہے جن امراض کے لیے یہ زیادہ تر مشہور ہے ان میں بے اولاد حضرات شوگر کے مریض جوڑوں کے درد فالج کے مریض اور پٹھوں کی ویکنیس کے لیے ان امراض کے لیے بہت زیادہ لوگ لے کے جاتے ہیں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص جس مرض کے لیے اس کو استعمال کرے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے اس کے پیچھے کوئی دعا ہے واللہ عالم میں صرف آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کے پڑوس میں آپ کے محلے میں آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو مریض ہو لا علاج ہو جس کے مرض کی تشخیص نہ ہوئی ہو اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو آپ ان غرباء کے لیے یا پڑوسی کے لیے یا رشتہ دار کے لیے یا آپ تحفے کے طور پر ایک آدھ بوتل جو ہے آپ کوشش کریں چھوٹی یا بڑی آپ لے کے جائیں کہتے ہیں ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں ان پہاڑوں کے بارے میں مشہور ہے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی فوج کا نزول فرمایا
وہ جو ہے وہ ان پہاڑوں کے اوپر فرمایا، اس لیے ان کو جبل ملائکہ کہتے ہیں۔ آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر آئیں گے، ابھی آپ کو الٹے ہاتھ کے اوپر قریب قریب جاتے جائیں گے، ساتھ ساتھ آپ درود شریف، فاتح شریف، قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ ہم شہدائے بدر کے قبرستان کے بھی قریب پہنچنے والے ہیں، درود شریف، فاتح شریف، قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اور دیواری ہے یہ شہدائے بدر کے قبرستان کی ہے، درود شریف، فاتح شریف، قرآن شریف جو پڑھا ہے وہ سال ثواب کر لیں۔ لیڈیز بے شک گاڑی کے اندر بیٹھ رہے ہیں، جینٹس اگر 2 منٹ نیچے آنا چاہتے ہیں تو ذرا جلدی سے آ جائیں گے، پیچھے شرطہ آ جائے تو گاڑی بگانی پڑتی ہے۔ آگے میدان بدر کے پاس بریک لگائیں گے، ذرا جلدی کام ہوگا، وہاں پہ ان کا اختتام ہو جائے گا۔ آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں ریت کے ٹیلے، ان پہاڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے فرشتوں کی